السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے کسان بھائیوں، میں ڈاکٹر محمد یونس آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جانوروں میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم جانوروں کا یرقان یا جانوروں میں یرقان کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بیماری زیادہ تر بھیڑ بکریوں اور گائے بھینس میں ہوتی ہے۔ اس بیماری کے پھیلنے کا جو ذریعہ ہے وہ ایک بیکٹیریا ہے۔ وہ بیکٹیریا چچڑوں میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ چچڑ جس صحت مند جانور کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے اندر یہ بیماری چلی جاتی ہے۔ اس بیماری میں جانوروں کا جو بخار ہے وہ کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں لیکن بخار میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے واضح کرتی ہے کہ اتنی اینٹی بائیوٹک لگانے کے باوجود، اتنا اچھا علاج کرانے کے باوجود جانور کا بخار کم نہیں ہو رہا، تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اسے چچڑوں کی وجہ سے بخار ہے۔ تو آپ اپنے نزدیک ترین ویٹرنری ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں اور انہیں چاہیے کہ وہ اس جانور کا خون کا نمونہ حاصل کرے اور اس کو لیبارٹری سے چیک کروائے اور اس بات کی وہ تصدیق کروائے کہ اس کے یہ بیماری واقعی اس کو چیچڑوں سے ہوئی ہے، پھر اس کا علاج معالجہ کیا جائے۔ اب اس بیماری میں جانور کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یعنی اس کی علامات کیا ہیں؟ جانور کی تلی بڑھ جاتی ہے، اس کا گال بلیڈر بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ بھی کیسے پتہ چلے گا کہ گال بلیڈر بڑھ گیا ہے؟ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ اب اگر جانور مر گیا ہے تو جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تو تب پتہ چلے گا کہ جانور کی تلی بڑھی ہوئی تھی اور اس کا گال بلیڈر بھی بڑھا ہوا تھا، یا پھر جانور کو ذبح کر لیا تو جب ایسے جانور کو ذبح کیا جائے گا تو تب پتہ چلے گا اس کی جانور کی تلی دیکھ کر کہ اگر وہ بڑھی ہوئی ہے تو اور گال بلیڈر بڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کو جو یرقان تھا یا جو بخار ختم نہیں ہو رہا تھا وہ چیچڑوں کے کاٹنے سے تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ چیچڑ جب بیمار جو جانور ہوتا ہے اس کو کاٹ لے اور پھر وہ کسی اور صحت مند جانور کو کاٹ لے تو یہ بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے باڑوں کی صفائی رکھیں اور ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے ذریعہ ادویات کے سپرے کرتے رہیں۔ اور یہ جو بیماری ہے زیادہ تر عمر رسیدہ جانوروں میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، لہذا ان پر اس چیز کا جو ہے حملہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں یہ یرقان جانور کو یرقان ہو جاتا ہے؟ اس کا جو جراثومہ ہے، جو جانور کے سرخ خلیے ہیں،
یہ ان کو جا کے تباہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کے اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ایسے جانور کو بخار جو ہے کبھی صبح کو ہوگا تو شام کو نہیں ہوگا، اگر شام کو ہوگا تو صبح کو نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے بھی ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ اس بیماری کا حملہ ہوا ہے اور جانور کو یرغان ہو گیا ہے، اور جانور کا جو پیشاب ہے وہ بھی بہت زیادہ پیلے رنگ کا آئے گا۔ کو دیکھیں، یہ جو جانور ہے اس کو یرغان ہوا ہے، اس کی جو آنکھ ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ آپ کو پیلی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو ذرا ہم علیحدہ سے اگر دیکھتے ہیں تو میں آپ کو اس کی صرف اکیلی آنکھ جو ہے نا وہ آپ کو دکھاتا ہوں، تو اس کے اندر زیادہ وضاحت ہے کہ کتنا اس کے اندر پیلا رنگ ہے۔ آپ اس کے جانور کی آنکھ دیکھیں کہ بہت زیادہ پیلی نظر آ رہی ہے آپ کو، آنکھ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بہت پیلا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ والا جو حصہ ہے کورنیا جسے کہتے ہیں وہ بھی بہت پیلا ہے۔ تو یہ اس جانور کو یرغان کا بہت شدید جو ہے نا حملہ ہوا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور جو ہے اس کو چیچڑ جو ہے اس کی جو ہے نا اس کی وجہ سے یرغان کا حملہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے جگر اس کا جو ہے نا وہ خون نہیں بنا رہا۔ تو یہاں سے یہ چیز جو ہے نا ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یرغان ہے اس کے اندر جو جگر بھی ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جگر ملوث ہوگا تو اس سے بھی وہ خون نہیں بنے گا، تو جانور میں جب خون کی کمی ہوگی تو جانور دبلا پتلا ہوتا چلا جائے گا، کھانا پینا چھوڑ دے گا، اور اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کروائیں گے تو جانور میں موت واقع ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ فوراً اپنے نزدیکی جو ویٹری ڈاکٹر صاحب ہیں اس سے رابطہ کریں۔ یہ جو میں ہر دفعہ ویڈیو میں کہتا ہوں نا کہ ویٹری ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر ہی آپ کے جانور کو دیکھ کر صحیح تشخیص کر سکتا ہے۔ اگر تشخیص صحیح ہو جائے گی، مرض کا پتہ چل جائے گا، تو پھر ڈاکٹر کو اچھا نسخہ لکھنے میں، اس کی اچھی دوائی تجویز کرنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ تو میرے کسان بھائیوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی بیمار ہو جائے آپ کا جانور تو ڈاکٹر صاحب سے ضرور رجوع کریں۔ آپ اپنے جو ٹونے ٹوٹکے ہیں اس کو کم آزمائیں، تو انشاءاللہ جب آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو اور ڈاکٹر بر وقت علاج کروائیں گے اور اپنے باڑوں کو چیچڑوں سے صاف رکھیں گے، ان میں گاہے بگاہے آپ زرعی ادویات اس کا سپرے کرتے رہیں گے، تو امید ہے کہ آپ کے جانور اس بیماری سے بچے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔